اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ سورہ القمر آیت نمبر 22۔ کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا دلوں پر ان کے قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ سورہ محمد آیت نمبر 24۔ ہمارے لیے لغت القرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے اور ترجمے کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، اور کتنا ضروری ہے۔ انسانوں پر ان کے خالق کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے حبیب پاک رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، ان کے وسیلے سے ہدایت کی آخری کتاب نازل فرمائی، اور آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو انسان کے لیے مطلوب و مقصود عملی نمونہ بنا کر بھیجا۔ مسلمان چاہے جس خطے میں بھی ہوں، جیسے حالات میں بھی گزارا کر رہے ہوں، قرآن کریم سے اس کی عقیدت اور اس کے لانے والے اور بھیجنے والے پر مکمل ایمان اور یقین کی زندگی کا لازمی حصہ رہتا ہے۔ اس کے دل میں خوابیدہ ہی سہی، لیکن یہ شعلہ معجزن ہی رہتا ہے کہ وہ اپنے رب کے قریب ہو جائے اور اللہ کریم اس سے راضی ہو جائے، مگر اس حالت کی خواہش کہ اللہ کریم آپ پر راضی ہو جائے، پہلے اس بات کی متقاضی ہے کہ آپ اللہ کریم پر ان کے عطا کردہ حالات پر اپنی زندگی پر مکمل طور پر راضی رہ کر دینی اور دنیاوی بہتری کی تمنا اور کوشش کرتے رہیں، مایوس کبھی نہ ہوں، گلہ نہ کریں، صرف کلمہ شکر ہی ادا کرتے رہیں۔ قرآن کریم عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے، جو کہ ہم پاکستان میں رہنے والوں کی زبان نہیں، اور اس لیے یہ ہمارا مسئلہ رہا اور ہے کہ زبان سے ناآشنائی کی بدولت ہم اس مقدس ضابطہ حیات کی تلاوت تو ضرور کرتے ہیں، مگر پیغام کے مفہوم اور معنی سمجھ میں نہ آنے کی بدولت ہمارا سینہ مکمل طور پر منور ہونے سے محروم رہتا ہے۔ عموماً عربی سے ناآشنائی کی بدولت قرآن کریم کو تراجم اور تفاسیر کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بزرگان دین کی کاوش سے فیض یاب بھی ہوتے ہیں، جنہوں نے اس خدمت تراجم اور تفاسیر کو سر انجام دیا ہے۔ ہماری ہر مسلمان کی طرح یہ خواہش تھی کہ کوئی آسان زبان ہو کہ عربی میں ہی قرآن کو پیغام سمجھ میں آ جائے۔ اس کی تلاش میں نکلے تو دیکھا کہ چند بزرگان نے اس سلسلے میں گراں قدر کوششیں کی ہیں، اللہ انہیں اجر دے، آمین۔ بازار میں مختلف لغات القرآن دستیاب ہیں جو اس سلسلے میں آپ کی معاون ہو سکتی ہیں۔ لگن لازمی ہے۔ اگر ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھا جائے تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ اس آسان لغت القرآن کی مدد سے فائدہ مند بن کر آپ کو قرآن فہمی کا شعور بخشے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ نماز تلاوت میں جو کچھ پڑھا جائے اسے اگر کسی درجے سمجھا بھی جائے تو عبادت کے دوران سر جھکائے ہوئے عبادت کا لطف کچھ اور ہی آنے لگے گا۔ پڑھنے والوں سے گزارش ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کر اور ترجمے کے ساتھ ہی پڑھا جائے، تب اس کو تلاوت کے حلاوت کا اندازہ ہوگا اور آپ کو علم ہوگا کہ کتنی بڑی نعمت سے ہم اب تک ناواقف تھے۔ اللہ رب العزت ہی عمل کی توفیق دینے والے ہیں۔ محنت کے ساتھ ساتھ اللہ کے حضور سر کو جھکائے رکھیے اور عرض کرتے رہیے کہ قرآن کا علم دینے والے اور اس کی نسبت اپنی طرف کرنے والے ہیں، ہدایت کی طلب اور جستجو ان کی بارگاہ میں کرتے رہیے، وہی وسیلہ ہے اور وہی سمیع العلیم ہے۔ ہم پر اللہ کریم کا بڑا فضل اور احسان یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ سارا کریڈٹ اللہ کے رسول کی لائی ہوئی کتاب کا اللہ کریم اور ان کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی مخصوص ہے۔
ہم عاصیوں اور خطا کاروں سے جو کچھ بھی ہو جائے وہ ہماری کسی فضیلت کی وجہ سے نہیں بن سکتا، بلکہ اللہ کریم کا ہی فضل و کرم ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ ایک بشر ہی کا کام ہے، اس لیے بھول چوک ہو جانا فطری امر ہے۔ آپ کہیں بھی غلطی کی نشاندہی کریں گے تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ اگر آپ پوری نماز کا ترجمہ لفظ بلفظ یاد کر لیتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ میں بات آ جائے گی کہ نماز میں آپ اپنے رب کے حضور میں حاضر ہیں اور آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو اپنے خالق سے تعلق کتنا مضبوط ہو جائے گا، آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے سینوں کی تاریکی اور تنگی دور کرنے میں مددگار ثابت ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور فرما دے۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ آپ کو بھی جب فرصت ملے ہمارے لیے ہاتھ اٹھا دیجیے گا۔ اللہ آپ کو اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بے شک یہ قرآن ہدایت پر چلنے کی وہ راہ دکھاتا ہے جو سب راستوں سے سیدھی راہ ہے، جو بہت بندوبست سے بھرپور حفاظت والا راستہ ہے، اور یہ قرآن ایمان والوں کو بشارت والا حکم سناتا ہے۔ ایمان والو، نیک عمل کیے جاؤ، تب خوب بڑا اجر اور مرتبہ تم کو مل کر رہے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔